الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں اسلام مٹ رہا تھا۔ ہر علاقے میں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی نا، وہاں پر کچھ ایسے ظالم بادشاہ پیدا ہوئے کہ جن لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، مٹانے کو کوشش کی، لیکن اسلام مٹتا نہیں ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں بھی اسلام مٹ رہا تھا۔ ہندوستان میں بھی کوشش یہ تھی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ وہ راجہ کون تھا جو ہندوستان میں اسلام کو مٹا رہا تھا؟ وہ راجہ تھا پرتھوی راج چوہان۔ تو انہیں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے دن پہ دن، تو مسلمانوں کو کسی طرح ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کسی کے ذریعے سے پھیلاتے، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ذریعے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، حضرت حوا اور بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ تو بنا ذریعے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کو ذریعہ بنا کر بھی پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے سمجھے اس بات کو۔ تو اسی طرح ہندوستان کے اندر جب اسلام ختم ہو رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا کہ ہندوستان جاؤ اور اسلام کو پھیلایا جائے اور اسلام کو عام کیا جائے، اور ہندوستان میں بھی اسلام کی خوشبو آنی چاہیے، میرے دین کی خوشبو ہندوستان میں آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تو 14 رجب سن 537 ہجری کو حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ سنجر کے اندر سیستان جس کو بولتے ہیں، بغداد کے قریب، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور جو آپ کی وفات ہے وہ 6 رجب، ساری دنیا کو معلوم ہے وہ 6 رجب کو آپ کی وفات ہے، اور 627 کو آپ کی وفات ہے۔ کل ملا کے آپ جو ہے وہ 90 سال زندہ رہے، اور 90 سال میں سے 40 سال خواجہ غریب نواز جو ہے وہ ہندوستان میں رہے۔ اور آپ کا جو اصل نام ہے وہ حسن ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ معین الدین ہے، یعنی ہر وہ آدمی جو دین کا کام کرے اس کو معین الدین بولتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ آپ معین الدین ہیں، آپ دین کو پھیلانے والے ہیں، دین کے بارے میں اور دین کو پھیلانے کے متعلق آپ مدد کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا اصلی نام ہے حسن، سنجری بولتے ہیں آپ کو، آپ کا گاؤں کا نام سنجر تھا، لیکن آپ کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ خواجہ کا مطلب ہے سردار، غریبوں کے سردار، یعنی غریبوں کے کام آنے والے۔ جہاں جس کی کہیں بھی اگر کسی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا وسیلہ دے کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ سنجر کے اندر سیستان جو ہے وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور آپ جو ہے نا وہ والد صاحب کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے، یعنی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ والد کی طرف سے حضرت امام حسین تک ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن تک ملتا ہے۔ تو آپ 14 رجب اور سن 537 ہجری کو جب پیدا ہوئے تو آپ جو ہے مالدار آدمی کے گھر میں یا کوئی بڑے آدمی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ آپ جہاں پیدا ہوئے وہ غریب تھے، آپ کے والدین جو ہے غریب تھے، غریب گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اتنا فرق تھا، اتنی بات تھی کہ پوری بستی جو ہے وہ تہجد گزاروں کی تھی۔ پوری بستی میں لوگ تہجد پڑھنے والے تھے، ہماری جیسی بستی نہیں۔ اب ہماری بستی میں کون بستے؟ چور و چکے، دھوکہ دینے والے، لڑائی کرنے والے، اور بیوی کو مارنے والے، والدین پہ ظلم کرنے والے۔ جب بستی نیک ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوگا۔ اب ہمارے بچوں کو چاہے کتنے بھی اچھا کچھ بھی اس کو سکھا لے، لیکن وہ جو صحبت میں بیٹھے گا نا، جیسی لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا ویسا اس پہ اثر آ جائے گا۔ تو آپ پیدا ہوئے، تو آپ جب پیدا ہوئے تو والدہ نے آپ کا نام، امی نے آپ کا نام جو ہے حسن رکھا۔ اب آپ کی امی کا نام ہے ام الورا ماہ نور، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے غیاث الدین۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو والدہ نے آپ کا نام رکھا
حسن. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ ان کا نام حسن کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ چھوٹے تھے اور تو میں حمل سے تھی، جب پیٹ میں تھے تو لوگ مجھے آ کر مبارکباد دیتے تھے کہ تیرا جو بچہ ہوگا وہ بڑا حسن ہے. حسن بولتے بہت خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہوگا. تو لہٰذا جن لوگوں نے مجھے آ کر خوشخبری دی ہے خام میں، اور وہ بولتے تھے حسن ہے حسن ہے، تو میں نے اپنے بچے کا نام حسن ہی رکھ دیا. والد صاحب نے مان لیا ٹھیک ہے بھائی نام حسن رکھو. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں دادی الگ نام بولتی، دادا الگ نام بولتا، نانا الگ نام بولتا، خالہ الگ نام، اتنے نام ہے کنفیوز ہو جاتے. گھر میں بچہ پیدا ہو کے 1 مہینہ ہو گیا لیکن نام پسند نہیں آ رہا کون سا رکھنا. کئی بار تو گھر میں اتنی نا اتفاقی ہے. حالانکہ گھر بچہ ہوا نا تو بچے کے نام رکھنے کا جو حق ہے وہ والدین کو ہے. والد صاحب والدہ بس دونوں جو نام رکھ دیا بس بات ختم. وہ دادا اب تم اپنے بچے کا رکھ لیا نا بھائی، نانا جو ہے انہوں نے اپنے بچے کا رکھ لیا ختم. یہاں کئی کو ٹانگ اڑا رہے. تو والدہ نے آپ کا نام رکھا، والد صاحب بھی خوش ہو گیا، بس ٹھیک ہے جو آپ نے نام رکھ دیا ٹھیک ہے. لیکن والدہ جو ہے تھی نا، والدہ کی بات کیوں مانی والد صاحب نے؟ کہ والدہ بھی تو بڑی جو ہے نیک تھی نا. وہ ہمارے جیسے عورتوں کی جیسے نہیں تو وہ بھی بڑی نیک تھی. وہ کیسی نیک تھی؟ وہ ایسی نیک تھی کہ وہ حافظہ تھی. وہ جو والدہ تھی وہ حافظہ تھی. روزانہ 10 پارے پڑھتی تھی اور روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی اور روزانہ 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتی تھی اور روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی تھی. جب والدہ ایسی نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں. اب ہماری والدہ کیسی ہے؟ اب ہمارے یہاں پر تو ایسی ماں ہے وہ بچہ پیٹ میں ہے انہیں پورے دن ٹی وی دیکھ کے گزارتی ہے، تو بچہ بھی پھر ایسے ہی پیدا ہوگا. تو خیر بہرحال جو آپ کا جو کام تھا نا، آپ کے والد صاحب کے پاس باغ تھا، باغ وہ انگور کا باغ تھا، اس میں انگور لگتے تھے. تو والد صاحب جو ہے نا انگوروں کو لے کے جاتے تھے بغداد، شام، ملک شام اور بغداد جاتے تھے. تو ایک مرتبہ والد صاحب انگور جو ہے بیچنے، انگور کو تجارت کی غرض سے بغداد گئے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اب وہیں ان کو جو ہے بغداد کے علاقے میں جو ہے آپ کو جو ہے دفن کر دیا گیا، گھر نہیں آیا. تو جب آپ کی عمر تھی 13 سال اور جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ کے والدہ بھی جو ہے وفات پا گئی. والدہ جب 13 سال کے تھے والد صاحب بھی وفات پا گئے. آپ جب 14 سال کے ہوئے تو والدہ بھی جو ہے آپ کی وفات پا گئی. تو جب والدہ وفات پا گئی تو آپ کے 2 بھائی تھے اور ایک بہن تھی. خواجہ غریب نواز کے 2 بھائی 1 بہن. تو والدین کی وفات کے بعد مال کو تقسیم کیا گیا. جب مال کو تقسیم کیا تو وہ جو باغ تھا وہ باغ خواجہ غریب نواز کے حصے میں آیا اور ایک چکی تھی تو وہ چکی بھی جو ہے آپ کے حصے میں آ گئی. تو آپ جو ہے بھائی الگ ہو گئے ہوں گے، بہن الگ شادی ہو گئی ہوں گی، تو آپ جو ہے وہ باغ میں رہتے، پورے دن باغ کی خدمت کرتے اور جو باغ میں انگور ہوتے بس وہ کام کرتے تھے. زندگی بیت رہی تھی ایسے ہی. تو 1 سال ہو گیا ایسا کام کرتے کرتے. تو ایک دن آپ کے پاس ایک بزرگ آئے جن کو ابراہیم قندوزی بولتے ہیں. ایک بزرگ آئے تو وہ مجذوب تھے، اللہ کی یاد میں مست تھے وہ. لیکن جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو بیوقوف بولتے ہیں. اب بھی جو آدمی 2 نمبر سے بہت سارا پیسہ کما لیا نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ انہیں ہوشیار آدمی ہے. اور جو آدمی رات دن اللہ کر مسجد میں بیوقوف، اس کیا معلوم، ہمارے کو زیادہ معلوم. تو ایسا ہے. تو ان کو بھی لوگ بیوقوف سمجھ رہے تھے. تو ان کو کھانا وانا کسی نے کچھ بھی نہیں دیا تو ان کے باغ میں آ گئے. تو باغ میں جب آ گئے تو انہوں نے ان کو انگور پیش کیے تو انہوں نے انگور کھا لیے. تو اور کہا کہ اور دوں، تو ان کو بڑے پسند آئے. تو انہوں نے اپنے جیب سے جو ہے نا ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آپ کو دے دیا. تو آپ نے وہ جب روٹی کا ٹکڑا کھایا تو آپ کی تو زندگی بدل گئی، کیفیت بدل گئی اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ بھی مست ہو گئے اور آپ کو یہ ساری چیز جو ہے بری لگنے لگی. تو آپ نے کیا کیا فوراً جو ہے اپنے سامانوں کو وہ جو باغ تھا وہ چکی تھی وہ بیچ دیا، بیچ کر اللہ کے راستے میں دے دیا. اور آپ جو ہے سمرقند بخارا 14 سال کے تھے، 15 سال کے سمرقند بخارا جو ہے وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے کہ اب مجھے حافظ تو تھے ہی، آپ حافظ تو تھے ہی، اور آپ ایسے حافظ تھے کہ آپ ہر دن ہر وقت جو ہے باغ میں قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہر دن باغ میں قرآن پڑھتے. تو اب جب شام میں چلے جاتے، صبح میں جب باغ میں آتے نا تو یہ دیکھتے باغ کی صفائی ہو گئی، باغ کی صفائی ہو گئی اور جو انگور توڑنا تھا وہ انگور پہلے ہی ٹوٹ کے جو ہے وہ پہلے ہی موجود ہے کہ خالی یہاں سے لے کر بیچنا ہے. وہ حیران ہو جاتے بھائی کون ہے جو باغ کی صفائی بھی کرتا ہے، انگوریں بھی توڑ کے میرے واسطے رکھتا ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے ایک دن آواز لگائی، بھائی کون ہے وہ، سامنے آؤ. تھوڑی دیر تک تو نہیں آئے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ جلدی آؤ تم سامنے، تو 5-6 بزرگ آئے اور وہ بہت بزرگ تھے اور ان کے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وائٹ داڑھی تھی. تو ان کو پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں. بھئی یہ صفائی؟ ان کا کہ ہم صفائی کرتے ہیں. اور یہ انگور کہ ہم توڑتے ہیں انگور، ہم صفائی کرتے ہیں. کیوں؟ تو انہوں نے جو بات کی نا وہ عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ رات دن قرآن پڑھتے ہو. اس زمانے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے کوئی نہیں ملتے تھے. اب تو قدم قدم پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. تو اس زمانے میں نہیں ہوں گے کوئی قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے. تو وہ جنات جو تھے نا وہ حضرت خواجہ غریب نواز کا قرآن سنتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا قرآن سنتے 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 حافظ ہو گئے، سن کے حافظ ہو گئے. تو لہذا آپ ہمارے استاد ہو.
ہم آپ کے شاگرد ہیں، تو شاگرد کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ کے باغ کی صفائی کرے، تو لہٰذا ہم آپ کے باغ کی صفائی کرتے ہیں۔ یہاں کے کیسے شاگرد ہیں؟ تم کسی بچے کو پڑھاتے، اس سے اگر ایک گلاس پانی منگا لیے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، تو میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرے سے پانی کہیں کو منگا لیے؟ تو یہ تھے شاگرد کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف سن کے قرآن یاد کر لیا ہے، تو لہٰذا اب ہمارا حق یہ ہے کہ ہم آپ کے باغ کی صفائی کریں۔ تو باغ کی صفائی کرتے تھے وہ، تو انہوں نے باغ کو بیچ دیا اور سمرقند بخارا چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ 15 سال کے گئے پڑھنے کے لیے، تو 21 سال 22 سال کے جب ہو گئے تو آپ مولانا بن گئے۔ تو آپ تو مولانا تھے، مفتی صاحب تھے، اب تو جاہلوں نے دعویٰ کر دیا میں بھی ولی ہوں۔ جاہل آدمی کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، اپنا عقیدہ نہیں بچا سکتا، خود قرآن کھول کے نہیں دیکھ سکتا قل واللہ کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ آدمی ولی کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے قدم قدم پہ ہیں، چرس گانجا مار رہے، نشہ کر رہے، میں بھی ولی ہوں، میرے کو بھی ولی مانو۔ عجیب عجیب کہاں سے لوگ پیدا ہو گئے۔ تو آپ تو مولانا تھے، مفتی صاحب تھے، حافظ قرآن تھے، تو آپ جب ولی بنے، تو آپ جب مولانا بن گئے، حافظ بن گئے، بڑے ہو گئے، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی میرے کو کسی سے بیعت ہونا ہے۔ یہاں تو ہمارے کو تڑپ پیدا نہیں ہوتی، کہ بولے میں خود پیر ہوں بھائی، میں اتنا ہوشیار ہوں کہ میں خود پیر ہوں، میرا کوئی پیر بن جائے یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں کسی کا مرید نہیں بنوں گا۔ تو ان کے دل میں خواہش یہ تھی کہ اب ہر آدمی کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بھئی میرا بھی کوئی پیر ہو، میں بھی کسی سے بیعت ہوں، میرا کوئی بزرگ سے تعلقات ہوں، کسی مولانا سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے، اور کسی بڑے آدمی سے میرے تعلقات ہوں جو میری اصلاح کرے، جس کو سامنے جا کر میں اپنی غلطیاں بتاؤں کہ میری یہ غلطیاں ہیں۔ لیکن یہ وہ کوشش کرے گا جو اپنے آپ کو غلط مانتا ہوں گا۔ یہاں تو ہر آدمی پرفیکٹ ہے، یہاں تو ہر آدمی پرفیکٹ ہے بھائی، میں پرفیکٹ، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تو لہذا جو یہ سمجھے گا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے انہیں اپنا پیر کسی کو نہیں بنائے گا۔ تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی میرا بڑا ہونا چاہیے کہ جس کو جو ہے میں اپنی زندگی کو سنواروں جس میں، اور جس سے بیعت ہو کر۔ تو ایک اس وقت میں ایک بزرگ تھے بہت بڑے جن کا نام ہے خواجہ عثمان ہرونی، تو ہارون ان کا گاؤں کا نام تھا، تو اپنے گاؤں کا نام سے پکارے جاتے تھے وہ، تو ان کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر جو ہے آپ سے بیعت ہو گئے۔ تو وہاں بیعت ہونے کے عجیب معاملہ تھا، یہاں تو یہ بات بتائے تو لوگ ناراض ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن پوری بات سنو، 2 رکعت نماز تو پڑھنا ہے، لیکن پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہاں تو اگر کسی آدمی سے کوئی بیعت ہونے گیا اور اس کو بتا دیا کہ یہ پڑھو، بھئی میں بیعت ہونے آیا ہوں، میں یہ فالتو کے کام کرنے نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی، بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 20 سال خدمت کی۔ جو ولی بنے ہیں، جو لوگ ولی بنتے ہیں ویسے نہیں یوں ہی حلوہ ہے بھائی، کچھ بھی کرو ولی بن گئے۔ 20 سال اپنے استاد کی خدمت کی، اپنے پیر کی، خواجہ عثمان ہرونی کی 20 سال تک۔ کس طرح خدمت کرتے؟ ان کے پیر دباتے، ان کا سر دباتے، ان کے سر میں تیل لگاتے، پیروں کی مالش کرتے، اور ان کے لیے سردی میں گرم پانی کرتے۔ اور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک جو ہے نا انگیٹھی رہتی نا، انگیٹھی اس کو سر پہ لے کے چلتا تھا، سردی کے موسم میں سر پہ لے کر، کہاں وضو کا وقت ہوا اور وہیں انگیٹھی میں جو ہے آگ جلا کر گرم پانی کر کے اپنے استاد کو دینے کا ہے، اپنے پیر صاحب کو، کہ اس پانی سے وضو کرتے۔ یہاں تو کوئی آدمی جو ہے 1 گلاس پانی دینے کسی کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تھے 20 سال خدمت کی، اس کے بعد اتنے بڑی ولی بنے، ایسے نہیں بن گئی یوں ہی حلوہ ہے بھائی ولی بننا۔ تو 20 سال تک خدمت کی۔ اس کے بعد آپ کی عمر ہو گئی 50 سال۔ جب آپ کی عمر 50 سال ہو گئی تو آپ مدینہ کے لیے چلے گئے۔ پہلے آدمی کی جب عمر ہو جاتی تھی 50-60 سال تو اپنے آپ کو مدینے کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے بھائی۔ یہاں تو 80 سال کا آدمی بھی یہ سوچتا کہ اب میں مروں گا نہیں، انہوں 50 سال کی عمر میں یہ سوچے کہ اب میرا تو آخری وقت ہے، جانے والا ہوں، تو لہٰذا مجھے مدینے میں جا کر اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے کہ میں حضور کی خدمت کروں گا، وہیں پر رہوں گا، بس مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ 40 آدمی کے ساتھ گئے حج کرنے کے لیے۔ جب حج کرنے گئے تو وہاں 1 سال تک آپ نے پڑھایا، آپ نے درس دیا، کیونکہ آپ تو مفتی صاحب تھے نا، مولانا تھے، تو آپ نے درس دیا۔ تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے خواجہ غریب نواز کے، تو کیونکہ یہاں ہندوستان میں سے اسلام مٹ رہا تھا اور پرتھوی راج چوہان جو ہے نا وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، مسلمانوں کو مارنے کی طاقت میں تھا، مسلمانوں پر اتنا ظلم کرتا تھا۔ کوئی آدمی اگر کہیں کوئی آدمی داڑھی کرتے والا ٹوپی والا مل گیا، نماز پڑھتا ہوا مل گیا، اس کو فوراً قتل کر دیتے تھے۔ تو اسلام جو ہے نا ایسا مٹے گا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہندوستان کے اندر دین کو کس طرح عام کیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو حضور نے کہا تم ہندوستان جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کہاں ہے ہندوستان، انہوں بغداد کے رہنے والے، انہیں کیا معلوم کہاں ہے ہندوستان۔ تو کہا کہ میرا حکم ہے تم ہندوستان جاؤ، وہاں پر دین کا کام کرو۔ تو ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اب دوسرے دن نہیں گئے، دوسرے دن حضور خواب میں آئے
تو حضور نے کہا کہ بھیا کیا ہوا, میں نے تمہارے کو بولا تھا نا جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جاؤں, لیکن کہاں ہے ہندوستان, میرے کو نہیں معلوم نا, ہندوستان ہے کہاں, میرے کو کیا معلوم. تو حضور نے اپنی ہتھیلی پہ ان کو پورا نقشہ بتایا کہ اچھے سے دیکھ لو, یہ ہندوستان کا نقشہ ہے. تو ہمارا ہندوستان تو وہ ہے کہ جس ہندوستان کا نقشہ حضور نے اپنے ہاتھوں پہ دکھایا. تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب, مکہ مدینہ تیسرا ہندوستان ہے, بولتا ہوں یہی 3 دیش ہیں جو اتنے خوش قسمت ہیں. اچھا دیکھو تم, دوسری بات, حضور نے دنیا میں کہیں بھیجا, اس وقت امریکہ بھی تھا, فرانس بھی تھا, نیو یارک بھی تھا, اور وہی چائنا سب تھے, لیکن وہاں بھی اسلام مٹ رہا تھا. لیکن حضور کو ہماری فکر تھی. ہمارے دو دادا پردادا بیچارے جو ہوں گے, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, اور ان کی قبروں پر اللہ تبارک و تعالی اربوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو ان لوگوں کا ایمان بچا تو ہمارا ایمان بچا نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دیش کی فکر تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خواجہ غریب نواز کو یہاں پر نہ بھیجتے, اور خواجہ غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ نہ پڑھاتے, ہو سکتا ہے انہیں 90 لاکھ میں سے ہم ہوں کوئی. اور میں تو کہتا ہوں تم لوگ ہوئے نا, میں ضرور ہوں ان میں سے. کئی کو بولا تو میں دلی کی طرف آئے نہ ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میرے دادا پردادا کو انہوں نے کلمہ پڑھائے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مٹتا ہوا نہیں دے سکتے. تو حضور نے دوسرے دن آئے خواب میں, تو حضور نے کہا کہ بھائی جاؤ. انہوں نے کہا کہ میرے کو کیا معلوم ہندوستان کہاں ہے. تو ہاتھ میں نقشہ دکھایا کہ یہ نقشہ ہے, اس نقشے کے حساب سے چلے جاؤ. اس میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کو انار دیا, تو انار کے چھلکے پہ ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا تھا. تو خیر بہرحال جو بھی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ تو بتائے نا. تو دوسرے دن نقشہ بتا دیا لیکن نہیں آئے. تو تیسرے دن پھر حضور خواب میں آئے. کیا ہوا بھائی, کئی گنے گئے, 2 مرتبہ آ کے بولا نا. تو کہا کہ حضور آپ کے در چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے, آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں. تو پھر کیا کرنا چاہیے. کیا رسول اللہ یہ بہت دور ہے ہندوستان, میں نے نقشے میں دیکھا ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد ہو سکتا ہے میں واپس نہ آؤں, ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے. تو پھر کیا چاہتے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کس طرح دیدار ہوتا رہے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ میرا دیدار ہو تو آنکھیں بند کرنا, سر جھکانا, اور مجھے یاد کرنا, انشاءاللہ میں تمہارے جو ہے سامنے نظروں کے آ جاؤں گا. تو ہمیشہ جب بھی یہاں آتے تھے, یہاں جب آئے تو آنے کے بعد جب بھی ان کا دل کرتا تھا میں حضور کو دیکھوں, تو آنکھیں بند کرتے, سر کو جھکاتے, تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تھے. یعنی آدمی کے اعمال ایسے مضبوط ہوں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے. تو جب یہاں آئے نا, تو ہر دن جب وہاں سے جب مدینے سے آپ یہاں آئے تو ہر دن ایک قرآن پڑھتے تھے, ہر دن, کیونکہ آپ تو حافظ قرآن تھے نا. یہاں تو قرآن کو چھینکے بھی بہت دن ہو گئے, کبھی چھیے نہیں, کبھی قرآن کو کھول کے دیکھے نہیں. بھائی اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو دیکھ تو سکتے نا, قرآن کو صاف تو کر سکتے نا. بھائی ہماری مسجد میں قرآن رکھے ہوئے 20-50 اور ان کے اوپر دھول چڑھی ہوئی ہے, چلو جمعہ جا کے ان کو صفائی کریں گے, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا, یہ تو بالکل آسان ہے. تو ہر دن ایک قرآن پڑھتے تھے آپ جب یہاں پر آئے. جب آپ لاہور آئے, کیونکہ اس وقت تو اکھنڈ بھارت تھا نا جی, اور پرتھوی راج چوہان جو تھا وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا. سری لنکا اور سب جو ہے اس کے اندر تھے, پاکستان تو اکھنڈ بھارت تھا اس وقت. تو یہ تو اب تھوڑے دن پہلے الگ الگ ہوا ہے. تو جب آ رہے تھے تو اس وقت شہاب الدین غوری نے راجا پرتھوی راج چوہان سے جنگ کی, تو ہار کر واپس جا رہا تھا, وہ ہار کر. اب اس کے ساتھ تو بہت ساری فوج تھی نا, لاکھوں کی. ابھی یہ وہاں سے آ رہے ہیں 40 آدمیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ 40 آدمی تھے اور آ رہے ہیں. تو پوچھا بھائی یہ کون ہے بزرگ, شہاب الدین غوری نے پوچھا بھئی یہ بزرگ کون ہے, تم کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہندوستان پر حکومت کرنے جا رہے ہیں. کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے کوئی, ارے ہم لوگوں کے ساتھ لاکھوں کی فوج ہے, ہم لوگ ابھی ہار کے آ رہے ہیں پرتھوی راج چوہان سے, اور یہ تیسری مرتبہ کا ہے, کیونکہ پرتھوی راج جو شہاب الدین غوری ہے نا 3 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا لیکن فتح نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 3 مرتبہ شکست کھا گئے, لیکن ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں, ہمارے پاس اسلحے ہیں, بارود ہے, اور تلواریں ہیں, اور بھالے ہیں, سب کچھ ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کے پاس جاؤ, ان کی گٹھڑی میں دیکھو گٹھڑی میں کیا ہے. بٹ تم اپنی گٹھڑی دکھا, ہو سکتا کوئی بم ہو گٹھڑی میں. گٹھڑی کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک مسواک تھا, تسبیح تھا, جانماز, کچھ بھی نہیں, ایک لوٹا پانی کے لیے, اور کچھ بھی نہیں. تو انہوں حیران ہو کر ان کو سمجھ میں نہیں آیا, چلے گئے وہ. اب جب چلے گئے تو آپ لاہور آ گئے. لاہور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا, کیونکہ اس وقت پرتھوی راج جو چوہان کا جو اصلی قلعہ تھا, جو رہتا تھا وہ اجمیر میں رہتا تھا انہیں, کیونکہ بادشاہ تو پورے ہندوستان کا تھا لیکن انہیں رہتا تھا اجمیر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ کو اجمیر جانا ہے, اجمیر. اور جو پرتھوی راج چوہان ہے اس کی ماں ہے کپوری دیوی, تو اس نے, وہ نجومی تھی جو آگے کی باتیں بتاتے تھے دیکھ کر, تو وہ نجومی تھی. اس نے کہا کہ ایک آدمی آئے گا اور اس کا یہ حلیہ ہے, اس کی شکل ایسی ہوگی, وہ آنے کے بعد تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب اس نے اسی دن سے لشکر جو ہے اپنا جو ہے فوجی چھوڑ دیا, اپنا لشکر چھوڑا ہوا تھا کہ یہ اگر یہ ٹائپ کا کوئی آدمی ملے تو اس کو فوراً گرفتار کر لینے کا ہے. تو آپ جب لاہور سے آئے دلی, تو لاہور سے دلی آنے تک ہی آپ نے 7000 کو کلمہ پڑھا دیا تھا. 7000 لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے. کس طرح کہ ایک مرتبہ لاہور سے آ رہے تھے, تو ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے تو کھانے بھوک لگی, تو کھانا بنانے کا ارادہ کہ اب کھانا تو ویسے ہی نہیں بن جاتا نا, کھانے کے لیے آگ ہونا. تو
अपने साथियों को, जो 40 आदमी थे, उनसे कहा कि भाई जाओ रास्ते में देखो कहीं आग जल रही क्या। तो देखा कि चंद आदमी जो है आग जला हुए बैठे हैं और आग को पूज रहे हैं। तो कहा कि हमें थोड़ी आग चाहिए। उन्होंने कहा ये आग देने के वास्ते नहीं है, ये आग को हम पूजा करते, ये आग को हम पूजा करते, पूजा की आग है। अच्छा यार बात समझ में नहीं क्या है, पूजा की आग है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो इधर ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए वो, तो वो आग देने से मना कर रहे हैं। तो कहा कि मेरे को लेके चलो। तो आप उनके पास गए, तो उनके पास जाकर उनसे कहा भाई आग दे। उन्होंने नहीं, हम आग नहीं देते, हम आग की पूजा करते हैं। कई को पूजा करते कि बस हम आग को भगवान समझते हैं, तो ताकि ये आग हमें जहन्नुम में ना जलाए, मरने के बाद हमें ये आग ना जलाए, इसलिए हम आग की पूजा करते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि भाई बड़े दिन हो गए ना आग को पूजा करते करते, हो सकता है अब ये आग तुम्हें तकलीफ़ ना दे। नहीं तकलीफ़ नहीं देगी, तो ठीक है इसमें कूद के बताओ। मैं कहा ये कैसी बात कर रहे हो, आग का काम तो जलाना है, हम कूदे तो जल जाते। उनका कहा अच्छा अगर मैं चला गया तो। मैं कहा कि तू कोई बेवकूफ़ है। तो ख्वाजा गरीब नवाज जो है ना अपनी चप्पल उतारी, चप्पल फेंक दी। थोड़ी देर के बाद हाथ दिया, चप्पल निकाल ली। उन्हें हैरान हो गए, ये क्या है भाई, चप्पल दे दो चप्पल। उन्होंने कहा कि आग को नहीं, बल्कि जिसने आग को पैदा किया है तुम्हें उसको पूजना है, उसकी इबादत करना है। आग की इबादत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जिसने आग को बनाया है वो अल्लाह है, और मैं जिसको इबादत करता हूँ, मैं जिसको पूछता हूँ वो अल्लाह है। वो आग तो क्या, वो यहाँ की आग जहन्नुम की आग से भी हिफाजत करेगा अगर तुम उसकी इबादत करोगे। तो उन लोगों की बात समझ में आई, उन लोगों ने सब कलमा पढ़ लिया। और उन लोगों ने जब लोगों को बताया तो 7,000 लोग कलमा पढ़ चुके। तो लाहौर से दिल्ली तक 7,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। अब जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली में आपके साथ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग है। तो इन्होंने जो ख्वाजा गरीब नवाज ने आपको जो है दिल्ली का हाकिम बनाया, आप जो है अजमेर चले गए। जब अजमेर आए आप, तो अजमेर अना सागर के किनारे बैठ गए। आज भी है वो अना सागर, वो तालाब, वो झील आज भी है, वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है वो। तो वहाँ बैठ गए। तो आपको जो है वहाँ जब बैठ गए ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसा जो उन्होंने ऐसे निशान लगाए हुए थे कि वहाँ पर राजा की जो है गायें, ऊँट वगैरह जो है वो घोड़े वगैरह बैठते थे। तो उन लोगों ने कहा भाई तुम यहाँ से उठो, ये तो जो है राजा की ऊँट बैठने की जगह है, गायें बैठती हैं, घोड़े बैठते हैं राजा के। उन्होंने कहा भाई हम तो थोड़ी देर के वास्ते बैठो, हमारे को बैठने दो। तो फौजी थे वो नहीं माने, नहीं तुम उठो यहाँ से, यहाँ तो ऊँट ही बैठेंगे। तो आपने कह दिया कि भाई चलो ठीक है, अब ऊँट बैठेंगे ना तो ऊँट ही बैठेंगे हम यहाँ पर। अब उन्होंने ऊँट बिठा दिए। सुबह में ऊँट को उठा रहे नहीं उठ रहे, ऊँट को उठा रहे नहीं उठ रहे, ऊँट चिपक गए नीचे, क्योंकि बुजुर्ग थे ना, और अल्लाह को इस्लाम को फैलाना था। जब अल्लाह को इस्लाम को फैलाना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला करामात के ज़रिए से, जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता वहाँ टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है। तो यहाँ उस वक्त लोग जो है अगर खाली बोले तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि इस्लाम को लोग भूल चुके थे बिल्कुल, इस्लाम को फैलाना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी करामात दी कि वो टेढ़ी उंगली से अब घी निकलेगा। तो अब ऊँट को उठा रहे नहीं उठ रहे, गाय को उठा रहे नहीं उठ रहे, घोड़े भी है नहीं उठ रहे, परेशान हो गए। राजा से कहा, तो राजा को जब बताया, कहा कि उनसे माफ़ी मांगो जाकर। जब माफ़ी मांगे तो खुद ब खुद उड़ गए। तो अब राजा भी परेशान हो गया। तो बातें बहुत सारी हैं, वक्त इतना होता नहीं है। अब राजा भी परेशान हो गया, क्या करना चाहिए। तो वहाँ मंदिर थे, मंदिर 1000 मंदिर, और उन मंदिरों में 1000 मूर्तियाँ, और उनके 300 पुजारी, और हर मंदिर में जो है वो तीन मन तेल जलता था रोज़ाना, सरसों का तेल। यहाँ खाए तो गुर्बत आ जाती घर में, तो वो तेल जलता था। अब जब वहाँ पर पुजारी था, उसका नाम था रामदेव। तो अब बादशाह जब इसको मालूम हुआ राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, भाई उन्हें आ गया है, ऐसा ऐसा आदमी है, इन्हीं है वो आदमी जो मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा। और जो मेरी माँ ने बताया था, माँ जब जो इसकी मर गई थी, तो मेरी माँ ने जो बताया था, इन्हीं है वो आदमी, ये करेगा। तो लोगों को जो है अपने वो मंदिर का जो पुजारी था उसको भेजा, रामदेव को, भाई जा और इसको जो है अपने कुछ तो भी करके जो है इसको यहाँ से भगा। तो जब वो पुजारी गया, तो उस पुजारी ने जब मुकाबला किया, जब वो आया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने मिट्टी ली और मिट्टी पर आयतल कुर्सी पढ़कर उनकी तरफ फेंक दी। जब उनकी तरफ फेंकी तो जिसको मिट्टी लगी सब पागल हो गए, और वो पुजारी भी पागल हो गया। उन भी कदमों में गिर गया, भाई ये क्या है, ये तो कोई जादू नहीं है, मैं ही जादू करूँ, मेरे को ये जादू समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई अजीब आदमी है। तो उसने कलमा पढ़ लिया, वो भी ईमान ला लिया, कलमा पढ़ लिया। इसी तरह जयपाल जादूगर था, उसको भेजा, सबको मालूम है वो जयपाल जादूगर को भेजा, उन्हें भी कलमा पढ़ लिया। तो इस तरह जिसको भिजाते रहे वो भी कलमा पढ़ता रहा, जिसको भिजाते रहे वो भी कलमा पढ़ता रहा। इसी तरह वो राजा पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत को भिजाए, भाई अब तो जो है सारे मसले जो है वो फेल हो गए हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक राजपूत को पकड़े, उसको कहा कि भाई तेरे को मैं अपनी आधी हुकूमत देता हूँ, बस तू इसको ख़त्म कर दे किसी तरह। तो उन्हें खंजर लिया और खंजर यहाँ दबा कर आया, और आप बयान करते थे ना, तो बयान में बीच में बैठ गया उन्हें ऐसा। तो आप जब बयान करने के बाद बोलते थे, भाई जिसको तो दुआ कराना है वो मुझसे दुआ करा ले, क्योंकि आप दुआ करते थे सबके वास्ते, आप तो जो है बुजुर्ग थे ना। तो सब लोग दुआ करा के चले गए, उन्हें बैठा रहा वहाँ। तो उनसे कहा, भाई तेरी तो दुआ तो नहीं है, लेकिन तू कुछ काम करना आया वो काम कर ले। उन्हें हैरान हो गया, मैं तो कुछ भी करने नहीं आया, तो तेरी बगल में क्या है। उन्हें उन्हें हैरान हो गया, भाई ये क्या है, आपको कैसा मालूम हुआ। तो उसने कहा, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि मुझे सब मालूम है। तो नहीं तो मैं वैसे ही लेकर आया हूँ, ये हमारी आदत है, हम शिकार विकार करते हैं। तो कहा कि ठीक है, अगर खंजर शिकार के वास्ते लेकर आया, जो आधी सल्तनत का वादा करा राजा से वो किस वास्ते है,
اور انہیں بھی حیران ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی مجھے کلمہ پڑھائیں پہلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بول رہے تھے کہ دعا کرنا ہے, تو میں بھی ایک دعا کرانا چاہتا ہوں آپ سے. کلمہ تو پڑھ لیا, کیا دعا کرنا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری عمر 50-60 سال ہو گئی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں, لوگ بڑے شوق سے حج کرنے جاتے ہیں, اور وہاں ایسا ہے کیا لوگ وہیں پر جاتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں 40 حج کروں, اور جب 40واں حج کرنے جاؤں تو میں وہیں پر جو ہے میری جو ہے موت ہو جائے, وہیں پر میرا انتقال ہو جائے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کے واسطے دعا کری, انہیں 40 حج بھی کرا, آخری حج میں وہیں سے ان کا جو ہے وفات ہو گئی. تو یہ جو ہے نا, یہ خواجہ غریب نواز کی تھوڑی سی ہسٹری ہے. دیکھو باتیں تو بہت ساری ہیں, اتنا وقت ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہندوستان کے اندر بھیجا ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے, اور اسلام کردار سے پھیلتا ہے. یہاں تو میرا بھائی مجھ سے متاثر نہیں ہے, کردار سے کس طرح پھیلائے. جب راجا نے سب کچھ دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں جا رہے ہیں, تو راجا نے جو اجمیر کی خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کو بھیجا انا ساگر کے کنارے کہ تم انا ساگر کے کنارے جاؤ, اپنے کپڑے نکال کر برہنہ ہو کر وہاں پر غسل کرنا ہے, شاید کہ ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہک جائیں. جب آپ کے ساتھ آپ بھی اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ لڑکیاں آئی, انہوں نے کپڑے اتارے. یہاں تو ہم لوگ دن بھر انتظار میں ہے کب کوئی لڑکی چھوٹے کپڑوں میں دکھے اس کے پیچھے پیچھے چل لینا بھائی, یہ ہم لوگوں کی عادت ہے. ایسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار نہیں کر سکیں گی. تو اب وہ لڑکیاں آئی اور انا ساگر پر آ کر اپنے کپڑے اتار کر برہنہ بالکل ننگی حالت میں ہو کر غسل کرنے لگی. تو خواجہ غریب نواز نے تمام ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ دیکھنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, ایسا ان کا ایمان تھا. تو وہ لڑکیاں کئی گھنٹے تک نہاتی رہی, صبح سے شام ہو گئی نہاتے نہاتے, حیران ہو گئی یہ کیا ہے, ہماری طرف دیکھ رہے نہیں. وہ انہوں نے فوراً کپڑے پہنے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا چور ہے, یہاں کا سب سے بڑا چور و چکا جو ہے انہیں ہمارا راجا ہے, تم ہی اصلی آدمی ہو, تم ایسا کون ہو, تم نے ایسا کیا ہے تمہاری آنکھوں میں کہ تم ہماری طرف دیکھ رہے بھی نہیں, لہذا تم ہمیں کلمہ پڑھاؤ پہلے. تو ایمان جو پھیلا نا وہ کردار سے پھیلا ہے, باتوں سے ایمان نہیں پھیلتا. باتیں تو سب کو آتی ہیں, آپ صرف یہ بولو میرے پیٹ میں درد ہے, 10 آدمی آپ کو دوائیں بتائیں گے الگ الگ طریقے کی, لیکن کرے گا کوئی کچھ بھی نہیں. یہ کوئی بھی نہیں بولتا میرے پاس سے 500 روپے لے کے اپنے پیٹ کی درد کی دوا لا لو, یہ کوئی بھی نہیں بولتا. تو انہیں الگ الگ بولیں گے یہ کھاؤ وہ کھاؤ, یہ پیو وہ پیو, گرم پیو ٹھنڈا پیو یہ پیو, تو انہیں 1000 بتاتے. تو ایسے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کردار سے جو ہے ایمان پھیلتا ہے. تو جب اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے راجا کو بڑا سمجھایا تو راجا نہیں سمجھا. جب راجہ نہیں سمجھا تو شہاب الدین غوری جو یہاں سے 3 بار شکست کھا کر چلا گیا تھا افغانستان, تو اس کے خام میں خواجہ غریب نواز آئے اس کے خام میں, اور اس سے کہا کہ تو جلدی ہندوستان پر حملہ کر. انہیں صبح اٹھا, حملہ کیا, تو حملہ یہاں پر آیا, حملہ کیا تو جو ہے راجہ کو گرفتار کیا, راجہ کو مار دیا, اور وہ یہاں کے جو ہے شہاب الدین غوری جو ہے یہاں کے بادشاہ بن گئے. تو اس کے بعد شہاب الدین غوری نے راجہ کے بیٹے کو ہی اجمیر کا حاکم بنا دیا. تو آپ جو یہاں پر رہے ہیں ہندوستان کے اندر وہ 40 سال رہے ہیں, 40 سال, اور آپ کی کل عمر جو ہے وہ 90 سال ہے. خواجہ غریب نواز کی جو عمر ہے وہ 90 سال ہے. تو آپ کی شادی کا عجیب واقعہ ہے, آپ کی عمر 60 سال ہوگی, آپ شادی نہیں کریں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. یہاں تو ہمارا نوجوان 10 سال کا ہوا شادی کے لیے اتاولا ہے, اور شادی ہونے کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد طلاق ہو جاتی. جتنا اتاولا ہے, جتنا جلد بازی کرے, جلد باز کے ساتھ شیطان رہتا. تو آپ نے 60 سالوں کی شادی نہیں کی, تو آپ کے خام میں آئی کون, حضور نے کہا کہ تم نے ساری سنتوں پر عمل کیا ہے, لیکن ایک سنت تم سے اب بھی رہ گئی ہے. کیا رہ گئی ہے سنت؟ یہاں تو نہ جانے کتنے فرض رہ گئے ہمارے سے. تو خواجہ غریب نواز سے کہا کہ ایک سنت رہ گئی. نا حیران ہو گئی, یا رسول اللہ مجھ سے سنت رہ گئی, میں نے تو زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں جو سنت کے خلاف ہو, مجھ سے سنت کیسے رہ سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ سنت یہ ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی, لہذا آپ جو ہے جلد سے جلد شادی کریں. اب انہوں کہاں شادی کرتے, 60 سال کی عمر ہے. تو آپ کی ایک خادمہ تھی, آپ کی ایک خادمہ تھی جن کا نام ہے امت اللہ, تو ان سے خادمہ سے ہی شادی کر لی. تو عجب, اب حضور کو بھی معلوم تھا نا کہ خادمہ سے شادی کر لی. تو اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام ہے سید وجہ الدین مشہدی. تو ان کے خواب میں امام جعفر صادق آئے. تو امام جعفر صادق نے ان کے خواب میں آ کر کہا دیکھو مجھے حضور نے بھیجا ہے, اور آپ کے لیے حضور کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی خواجہ غریب نواز سے کریں. تو صبح میں اپنی بیٹی کو لے کے آئے, شادی کر دی. تو آپ کے 3 بیٹے تھے, خواجہ فخر الدین, خواجہ حسام الدین, خواجہ ضیاء الدین. آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام, بیٹی کا نام ہے بی بی حافظہ. یعنی وہ جب ہوئی, پیدا ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز نے ان کو اتنا قرآن پڑھایا کہ وہ حافظ ہو گئی, اور حافظ ہونے کے بعد سارے دن قرآن پڑھتی تھی, روزانہ ایک قرآن. تو ان کا نام تو جو بھی تھا کتابوں میں نہیں ہے, لیکن ان کا نام اس وقت لوگوں نے بی بی حافظہ رکھ دیا. لیکن اب تو قرآن کو جو چھینے کو تیار نہیں ہیں ہم لوگ. تو یہ لوگ جو ولی بنے ہیں نا ویسے نہیں بنے. تو ان کی نماز جو ان کی وفات ہوئی ہے, آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 6 رجب کو وفات ہوئی ہے, اور آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں خواجہ فخر الدین انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں اور آپ کی دونوں بیویوں کی جو قبر ہیں وہ اجمیر میں ہی ہے.
ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی. آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو آپ نے جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ ایسے نہیں پھیلایا باتوں سے، وہ کردار سے پھیلایا ہے. تو ہم لوگ بھی اپنا کردار ایسا بنائے. آج مجھ سے اپنے بھائی کی لڑائی ہے، اپنے بھائی کو سے بول کے جو ہے وہ سالوں ہو گئی. بہن سے لڑائی ہے، بہن سے بول کے سالوں ہو گئی. اور اپنے ادھر سالوں سے سسر سے ساس سے سب سے اتنی لڑائی ہے، اتنی لڑائی، اتنے جھگڑے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے. انہوں نے اکیلے نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے. حالانکہ آپ کی زبان فارسی تھی، آپ کی زبان ہندی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو ہندی بولتے تھے ہندوستان میں، اور آپ تو بغداد سے آئے تھے، اس وقت بغداد میں فارسی بولتے تھے. تو زبان الگ ہونے کے باوجود بھی جو ہے کردار سے صرف 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. یہاں ایک مسلمان جو ہمارا دوست ہے، غیر مسلم نہیں، صرف مسلمان جو ہمارا دوست ہے ہمارے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتا. کیا بولے تو ہم خود نہیں آ رہے نا. اور ساری زندگی آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پیون لگے کپڑے پہنے ہیں، پیون لگے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں، تو آپ کے آستانے پر آئے اجمیر. تو باہر ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا، اندھا مانگنے والا. اس نے کہا بابا کرم کرو میرے اوپر، 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اندھا ہوں میں، میرے کو کچھ بھی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا اچھا 20 سال سے بیٹھو. آج بھی ہم لوگ جا رہے ہیں نا وہاں پر، لوگ تو تڑپ سے نہیں جا رہے، انجوائے کے لیے جا رہے، مستی کے واسطے جا رہے. جاتے ہوئے بھی فلمیں دیکھ کے گیا، آتے ہوئے بھی فلمیں دیکھتا ہے، جاتے ہوئے بھی گانے سنتے ہوئے گیا، آتے ہوئے بھی گانے سنتے ہوا ہے. کچھ فرق نہیں ہوا. اور اجمیر کی گلیوں میں وہاں پر لوگوں نے چائے کی دکان بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھو، چائے کی دکان بنائی ہوئی، بڑی بڑی اسکرین لگائی ہوئی، فلمیں چلتی ہے. ابھی نے گیا تھا اجمیر کائی کے واسطے، وہاں جا کر ساری رات فلمیں دیکھتا ہے، ساری رات. تو عالمگیر بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب آئے تو آنے کے بعد اس اندھے نے کہا نا میں 20 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوں، میری آنکھیں نہیں آ رہی اور بڑا غریب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میری مدد کروں گا. اچھا 20 سال ہو گئے. تو اپنے فوجی کو کہا تلوار نکالو. فوجی سے کہا تلوار نکالو، میں جا رہا ہوں ذرا خواجہ غریب نواز کے آستانے پر جا رہا ہوں، میں سلام پڑھ کر آ رہا ہوں. میرے آئے تک اس کی آنکھیں واپس آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے تو اس کی گردن اڑا دو. بادشاہ اب اس کو تو معلوم تھا نا بھائی، بادشاہ جو بول دیا وہ ہوتا. وہ سلام پڑھتے تھے ہمارے جیسا نہیں، گئے اوپر جھاڑو مرا لیے، چلو بھائی کامیاب ہو گئے. وہ ایسے نہیں، وہ سلام پڑھنے جاتے تھے تو کم سے کم 10-15 پارے پڑھ کے جب آتے تھے وہ. اب انہیں پریشان ہو گیا، اندھا تھا. اب انہیں دعا کر اللہ سے، اللہ ان کے صدقے جو ہے میری آنکھیں تو آج مار ہی دے گا، آج تو میری گردن اڑی جائے گی، آج تو میں مر ہی جاؤں گا. اللہ مجھ پر رحم کر، کرم کر، ان کے صدقے سے کرم کر. ان کے وہاں جا کے خواجہ غریب نواز کے صدقے سے دعا کرنی ہے، خواجہ غریب نواز سے دعا نہیں کرنی ہے، ان کے صدقے سے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ کام بنانے والے اللہ ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے. تو اللہ سے دعا کی ان کے صدقہ دے کر. تو جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ جب باہر آئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی. اب انہیں حیران ہو گیا. تو خواجہ اس دن وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ خواجہ غریب نواز کو بدنام کرتے ہو کہ 20 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوں، حالانکہ تیری مانگنے کی توجہ نہیں ہے، تیری نیتی صاف نہیں ہے، تیرے دل میں کھوٹ ہے. آج بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں پر دل میں کھوٹ لے کر جا رہے ہیں، دل میں کھوٹ. اور بھائی دل میں کھوٹ لے کر نہ جائیں. اور دوسری بات، اجمیر جانے کو لوگ آج فرض سمجھ رہے ہیں، حج کرنے کی فکر نہیں ہے، عمرہ کرنے کی فکر نہیں ہے، اور مدینہ کو جانے کی فکر نہیں ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی فکر نہیں ہے، لیکن اجمیر کو دیکھ لیا تو خود کو کامیاب سمجھ رہے. اور لوگ اجمیر جانے کو چھوٹا حج بول رہے ہیں، اجمیر کو چھوٹا حج بول رہے ہیں، چھوٹا، اور جو ہے چھوٹا مدینہ بول رہے ہیں، چھوٹا کعبہ بول رہے ہیں. اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں بول رہے ہیں میں حج کر کے آیا ہوں. بھائی عجیب بات ہے. وہ یہاں جو حج صرف ایک جگہ کا ہوتا ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے، سب کو معلوم ہے. وہاں کے علاوہ کہ ٹھیک ہے وہاں جانا چاہیے، جانے میں منع نہیں کر رہا ہوں، جاؤ ٹھیک ہے، وہاں سے ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے آستے پر جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کے یہاں پر جانا مستحب ہے. بس آج کل لوگ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی میں نے خود اپنے کانوں میں سنا ہے، انہوں نے بولا میں حج کر کے آیا ہوں. حج کر کے بھائی یہ موسم میں حج کہاں سے ہوتا؟ اجمیر سے آیا ہوں میں. استغفر اللہ، اجمیر سے آیا تو حج ہو جاتا ہے کیا؟ اور وہاں کے جو مجاور ہیں، ایسے بدبخت مجاور، اللہ ایسے ہی حفاظت فرمائے. ایسے نالائق مجاور جو ہے جو لڑائی کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان لوگوں بھی چیخ کے بول رہے ہیں او تمہارا حج ہو گیا، تمہارا حج ہو گیا. اجمیر سے کیسا حج ہوتا بھائی؟ کہ کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی بزرگ بولے، خواجہ غریب نواز بولے جو یہاں آتا اس کا حج ہو جاتا؟ بھئی حج جا کر صرف مدینے میں ہوتا ہے. اجمیر جانے سے زیادہ آپ کو جو ہے حج کرنے کی فکر ہونی چاہیے، عمرہ کرنے کی فکر ہونی چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے روضے کو دیکھا، میری قبر مبارک کو دیکھا، وہ ایسا ہے جس نے مجھے دیکھا ہو. یہ حضور کی حدیث ہے. اور وہاں پر آب زمزم ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں حضور گھومے ہیں. وہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال زندگی گزاری ہے، جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں.
اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں کی فکر نہیں ہے آپ کو، اجمیر کتنی کائی کو فکر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ کہا ہوا ہے کہ جو اجمیر جائے گا اس کے سارے گناہ معاف۔ بھائی صحابہ نے یہ نہیں کہا جو آدمی مدینے میں رہتا اس کے گناہ معاف، جو آدمی مکے میں رہتا اس کے گناہ معاف، حالانکہ یہاں پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور صحابہ نے خود نے یہ نہیں کہا کہ جو ہمیں دیکھے گا اس کے گناہ معاف۔ آج اجمیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، لوگوں کی اتنی غلط فہمی ہے، بتائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ باتیں کائی کو ہے۔ اور بھائی ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، مسئلہ بنانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم لوگ مسئلہ بنانے والے نہیں ہیں، مسئلہ بتانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جانا چاہیے، ہمارے بزرگ ہے، اور سلام دعا پڑھنے کے لیے اور فاتحہ دینے کے لیے جانا چاہیے، جانا میں منع نہیں کر رہا ہوں، کبھی کوئی آدمی غلط سمجھ لے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے وہاں گئے تو حج کا ثواب ہے، وہاں گئے تو عمرے کا ثواب ہے۔ بھئی ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ پہلے آپ عمرے کی فکر کریں، حج کی فکر کریں، وہاں سے جانے سے زیادہ جہاں آدمی، حضور نے فرمایا جو آدمی حج عمرہ کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اجمیر کو جانے سے کیسا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور وہاں پر ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ بولتے ہیں۔ اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دروازے سے جو آدمی چلا گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے انہیں بھنگڑی ہے، چرسی ہے، شرابی ہے، بیوی کو مارتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ابھی والدہ سے لڑائی کر کے گیا ہے، کبھی والدہ سے بات نہیں کیا ہے، بہنوں کا حق کھا گیا ہے، بیٹیوں کا حق کھا گیا ہے، اولاد کا حق کھا گیا، بس جو آدمی جنتی دروازے سے گزر گیا اس کے سارے گناہ معاف۔ بھائی جنتی لوگوں کی تو پہچان یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے بالکل آئینہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کا بغض نہیں ہوتا۔ اور ٹھیک ہے جو آدمی ٹھیک ہے وہاں سے گزر گیا جنتی ہو گیا، تو یہ جو مجاور ہے روز وہاں سے گزر رہا ہے، یہ کائی کو نہیں بدل رہا، پھر یہ کائی کو لوگوں کو مارا، لٹھ لے کے کھڑا ہوا ہے، لائن توڑنا نہیں، لائن سے جانا ہے جنتی دروازے میں، جو لائن توڑتا اس کو مارتا ہے۔ بھائی تو کیسا جنتی ہے؟ تو روز دھیان پھر رہا نا، تیرے پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حالانکہ اعلان تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جنتی دروازے سے وہ گزرے جس کی زندگی میں کبھی ایک بھی نماز قضا نہیں ہو، جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، جس نے زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ ایسا کام نہ کیا ہو جو سنتوں کے خلاف ہو، اور جس نے زندگی میں جو ہے کبھی بھی زکوٰۃ ادا کی ہو، زکوٰۃ دینا نہ چھوڑا ہو، فطرہ دینا نہ چھوڑا، وہ آدمی اس دروازے سے گزرے گا تو کامیاب ہوگا۔ یہ خالی پیلی ویسے ہم نے باتیں اڑا دی، جنتی دروازہ ہے وہاں سے جو جائے گا جنتی ہو جاتا وہ۔ اور بھائی اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، اس واسطے لوگ اسلام کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اسلام کو بس ویسے ہی سمجھ رہے ہیں، کھیل سمجھ رہے ہیں۔ اب لوگ اسی واسطے اجمیر سے آنے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہے۔ کئی کو بولے تو ارے میں جنتی دروازے میں سے آیا نا، میں جنتی ہوں، میرے کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ لوگ نہیں بول رہے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے بول رہے ہیں تم نیک اعمال کرو تاکہ جنت میں جاؤ، تم یہ نہیں سوچنا میری بیٹی ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کل لوگ کیا بول رہے ہیں؟ جنتی دروازے سے اجمیر کو جا کے آیا تو اب مجھ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کہاں کوئی حدیث ہمیں کھول کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے جانا چاہیے، جانے منع نہیں کر رہا ہوں میں، خوب جائیں آپ روزانہ جائیں، ایک سال میں ایک بار نہیں بر روزانہ جائیں، لیکن وہاں جانے کے آنے کے بعد کچھ بدلیں، کچھ اپنے اندر بدلاؤ لائیں، لوگ دیکھ کر یہ بولیں کہ خواجہ غریب نواز کے آستانے سے آیا ہے اور انہیں تو دیکھو کتنا سدھر گیا ہے، لہذا مجھے بھی جانا چاہیے تاکہ میں سدھروں۔ جیسے اس کے پہلے حالات تھے اب بھی ویسی حالات ہے۔ پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، پہلے وہ اللہ کا مجرم تھا، اب وہ خواجہ غریب نواز کا بھی مجرم ہو گیا ہے۔ کل قیامت کے دن خواجہ غریب نواز خود اس کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لائیں گے، دیکھو میرے آستانے پر آنے کے بعد بھی میرے کو بدنام کرا، پھر بھی اس کے اندر ذرا بھی چینج نہیں آیا، اس کو جہنم میں ڈالو پہلے۔ تو وہاں جانے کے آنے کے بعد وہاں سے بدلے، اپنے اندر کچھ بدلاؤ کریں، یہ سب باتوں کو نہ پھیلائیں میں اجمیر جا کے آیا اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بھائی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا ان لوگوں نے یہ باتیں نہیں کہی، حضور نے خود یہ باتیں نہیں کہی کہ میں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور حالانکہ جو خواجہ غریب نواز ہیں وہ تو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تم اپنے اوپر غور کرو۔ اور خواجہ غریب نواز نے پوری زندگی پیوند لگے کپڑے پہنے، پیوند لگے، سمجھتا نا، پیوند پھٹے کپڑے تو دوبارہ نئے کپڑے لیے نہیں، بلکہ کوئی کپڑا لیا وہ پھٹ گیا تو اسی میں اس کو لگا لیا، بس پیوند لگے کپڑے پہنے۔ اور ساری خواجہ غریب نواز کا دیوانہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ٹھیک ہے وہ اچھے آدمی تھے، ٹھیک ہے وہ تو جنت میں پہنچ گئے، بھائی تو کیا ہے، تو اپنا بتا پہلے۔ بھائی میں جو ہے ان کا مرید ہوں، ایسا مرید کون کیا کرتا ہے جو آدمی نماز میں نہیں پڑھتا؟ اس لیے باتیں تو بہت ہے، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بھائی میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ جا کر اب میں جنتی ہوں، یہ خیال اپنے ذہن سے نکالیں۔ کوئی آدمی یہ بولتا ہے تو ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کرے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہتے تھے، جو صحابیہ رہتی تھی، جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہو اصلاح؟ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ، اس دھوکے سے باہر نکلیں آپ۔ اگر خواجہ غریب نواز نے یہ کہا ہو چل ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے کہا ہے چلو اچھی بات ہے، یا خواجہ غریب نواز نے جو ہے یہ اعلان کر دیا ہو جو بھی جنتی دروازے سے جائے گا وہ جنتی ہے، یا جو میرے آستانے پر آئے گا وہ جنتی ہے، پر ہم بھی مان لیں گے، ہم بھی سب کو جو ہے ٹور لے کے وہاں پر جائیں گے، ٹھیک ہے وہ جنتی ہے، ہمارے کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکلیں اور عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ ہم ایسا کیا کام کریں؟ بھائی حضور کی بات بڑی ہے، خواجہ غریب نواز کی بات بڑی ہے؟
سب کو معلوم ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم ایسا کیا کام کریں کہ جنت میں پہنچ جائے آسانی کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے. تو حضور نے فرمایا کہ عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ کرو. جس کی عبادتیں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی انہیں اتنی ہی جلدی جو ہے جنت میں جائے گا. عبادت نماز پڑھنے تیار نہیں ہے، سودی کاروبار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، سٹاری ہے، سارے عیب ہے، بس میں اجمیر کو جا کے آیا میں جنتی ہوں. اللہ رحم فرمائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.